بسم الله الرحمن الرحيم أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصباً فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ انفال میں رب العالمین فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم۔ صدق اللہ العظیم۔ اس کا ترجمہ ہے سچے اہل ایمان تو وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر لرز جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور رب پر اعتماد رکھتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، ایسے ہی لوگ حقیقی مومن ہیں۔ ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑے درجے ہیں، قصوروں سے درگزر ہے اور بہترین رزق ہے۔ اللہ سے اس دعا کے ساتھ ہم اپنے لیکچر کو شروع کرتے ہیں، اپنے سبق کو شروع کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں بنا دے کہ جن کا دل کتاب کے آیات کو سن کر لرز جائے، اور پیاری بہنوں یہ اسی وقت ہوگا کہ جب ہمیں اس کی سمجھ آئے گی اور اس کا پڑھنے کا صحیح طریقہ ہم سیکھ لیں گے۔ ابھی تک جو ہم نے لیکچرز لیے اور جو علم سیکھا اس میں مخارج تھے، اور اس کے بعد نون ساکن و تنوین کے قاعدے، اس کے بعد پھر میم ساکنہ کے قاعدے ہم نے پڑھے۔ اللہ سے امید ہے کہ سب آپ لوگوں کو سمجھ بھی آیا ہوگا اور اس کو آپ اپنی تلاوت میں اپلائی بھی کرتے ہوں گے۔ آج جو ہمارا سبق ہے اس کا موضوع ہے غنہ۔ غنہ کیا ہے اور غنہ کب اور کیسے کیا جائے گا، اس کو ہم مختصراً دیکھیں گے کہ غنہ وہ آواز ہے جو ناک سے نکلتی ہے اور اس میں زبان کا کوئی عمل نہیں ہے، پوری کی پوری آواز یہ ناک میں جاتی ہے۔ یہ ایک غیر مشروط غنے کی آواز ہے جو حرف نون کا لازمی حصہ ہے، خواہ وہ نون تنوین ہو یا نون ساکنہ ہو، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح یہ غیر مشروط غنے کی آواز میم کا بھی لازمی حصہ ہے، یعنی کہ مخارج میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ غنہ میم اور نون میں ہر حال میں ہوتا ہے۔ یعنی کہ بات کیا ہے کہ نون اور میم میں پائی جانے والی جو آواز ہے وہ قدرتی طور پر غننے والی آواز ہے، اور جیسے کہ ابھی بتایا کہ اس کے دو حروف ہیں، نون اور میم، اور تنوین والا نون جو ساکن ہوتا ہے۔ غنے کا مخرج کیا ہے کہ غنے کا مخرج ناک کے سوراخ سے ادا ہوتا ہے جو منہ کے اندرونی حصے سے جا کر ملتا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ غنے کو صرف ناک ہی سے ادا کیا جاتا ہے، اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ناک کے دونوں سوراخوں کو بند کر کے غنے کی آواز نکالنے کی کوشش کی جائے تو ایسا ممکن نہیں ہوتا، یعنی کہ جب ناک کو آگے سے اگر بند کر لیا جائے تو آواز اور کھل بند کیا جائے بولتے ہوئے تو آواز جو ہے وہ باجے کی طرح سے نکلتی ہے، جیسے کوئی بھی آپ ناک اپنی بند کر کے کوئی نون اور میم بولیں تو آپ نہیں بول پائیں گے۔
غنّے کے 4 مراتب یا درجے ہیں، لیولز ہیں کہ کتنا بھرپور غنّہ کیا جائے گا، اور وہ 4 مراتب ہیں۔ سب سے پہلے اکمل غنّہ، یعنی کہ بالکل مکمل ترین غنّہ۔ پھر جو دوسرا ہے غنّہ کاملہ ہے کہ یہ مکمل غنّہ ہے، اور جو تیسرا ہے غنّہ ناقصہ، یہ نامکمل غنّہ ہے، اور اب تیسرا ہے انقص غنّہ کہ یہ بالکل انتہائی نامکمل غنّہ۔ تو سب سے پہلے جو ہم دیکھتے ہیں اکمل غنّے کو کہ کیا ہے یہ، کہ اکمل غنّہ کی مقدار سب سے زیادہ طویل ہے۔ اس مرتبے میں درج ذیل چیزیں شامل ہیں، یعنی کہ کون کون سی حالات اور کیفیات اکمل غنّے میں آتی ہیں۔ سب سے پہلی جو چیز ہے وہ نون اور میم مشدد ہے۔ جب نون اور میم تشدید کے ساتھ ہوگا تو ہر حال میں بہت بھرپور غنّہ ہوگا، اور یہ غنّہ 2 حرکات کے برابر ہوتا ہے۔ اور جب دوسری اس کی قسم کیا ہے، اچھا اس کی مثال ہم دیکھ لیتے ہیں نون اور میم مشدد کی۔ مما انا جہنم، اسی طرح سے یہ غنّہ بہت بھرپور ہوتا ہے اور ہر حال میں کیا جاتا ہے۔ اچھا اس غنّے کی نون اور میم مشدد غنّے کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ چاہے یہ آپ اس کو وصل میں پڑھ رہے ہیں، یعنی کہ اس کو آگے لے کے جا رہے ہیں اپنی آیت کو، یا اس حرف پر نون اور میم مشدد پر ٹھہر رہے ہیں، یہ غنّہ برقرار رہتا ہے، اس غنّے کو جو ہے وہ چھوڑا نہیں جاتا۔ جیسے اگر نون انا کا لفظ ہے، نون آخر میں مشدد ہے، تو اس کو ہم کیونکہ یہ بات اس لیے ہے کہ ہم متحرک حرف پر ٹھہرتے نہیں ہیں نا، جب ہم آیت کو روکتے ہیں تو اس حرف کو ساکن کر دیتے ہیں جو آخری ہو۔ جیسے جہنم ہی کو ہم لے لیں تو ہوگا، لفظ ہوگا جہنم، لیکن جب ہم جہنم پر ٹھہریں گے تو ہم اس کو جہنم اس طرح سے رکیں گے۔ لیکن اگر ہمارا لفظ نون اور میم مشدد پر ٹھہر رہا ہے تو ہم غنّہ کر کے ٹھہریں گے۔ جیسے اگر ہم کسی آیت کی روانی میں جا رہے ہیں اور ہمیں انا پہ رکنا ہے تو ہم غنّے کے ساتھ رکیں گے، کہ جیسے کہ ان، حرکت نہیں دیں گے لیکن غنّے کے ساتھ رکیں گے۔ وَلَكِن، اور اسی طرح سے میم کا بھی ہے کہ ثم، لفظ ہے ثم اذا، تو ہم اس کو کیا کریں گے ثم، ان کے غنّہ لازمی ہوگا اکمل غنّے کا۔ نون اور مشدد والا جو غنّہ ہے وہ وصل اور وقف دونوں کیفیتوں میں برقرار رہتا ہے۔ اس کی جو دوسری کیفیت ہے، جب نون ساکنہ یا تنوین کے بعد حرف ینمو آئیں، یعنی کہ ادغام بغنہ کے، تو وہ بھی غنّہ اکمل غنّہ کہلائے گا۔ جیسے یہاں پہ مثال آپ دیکھ سکتے ہیں، میوں وَمَن يَعْمَلْ وَرَائِهِم مُحِيطٌ، ٹھیک ہے؟ تو یہ اکمل غنّے کی 2 کیفیتیں۔ ایک اور کیفیت کیا ہے کہ جب میم ساکنہ کے بعد حرف میم آئے، یعنی کہ جو ابھی ہم نے قاعدہ میم ساکنہ کا لیا، ادغام مثلین صغیر یا ادغام شفوی کا، اس میں جو ہے وہ ہم میم اس کو وہ کریں گے، غنّے کے ساتھ ادا کریں گے۔ پھر جو دوسری قسم ہے غنّہ کاملہ کہ مکمل غنّہ، یہ غنّہ دوسرے مرتبے پر آتا ہے اور یہ بھی طویل ہوتا ہے، لیکن اس کی مقدار اکمل غنّے سے کم ہوتی ہے۔ مندرجہ ذیل چیزیں اس مرتبے میں آتی ہیں۔ سب سے پہلا نون جو چھپا ہوا ہوتا ہے نا، جو اخفا والا نون ہوتا ہے، یعنی کہ جب نون ساکنہ یا تنوین کے بعد حرف اخفا آئیں، اخفا حقیقی کے، تو ہم غنّہ دوسرے درجے کا کریں گے، اتنا بھرپور نہیں ہوگا، جیسے شیئن، شہید۔ اور پھر اس کے بعد ہے میم اخفا کا، جو اخفا شفوی کا جو قاعدہ ہے وہ چھپا ہوا میم، یعنی کہ جب میم ساکنہ کے بعد حرف با آئے اخفا شفوی، تو اس کی مثال ہے علیہم بمسیطر،
تو اس طرح سے. اور پھر تیسرا جو ہے وہ اخلاف بھی اسی میں آتا ہے کہ جب میم ساکنہ کے بعد حرف با آئے تو بھی غنہ کاملہ ہوگا، اکمل سے تھوڑا سا کم. اس کی مثال ہم دیکھ سکتے ہیں من بینی. اچھا، نمبر 3 پہ جو چیز آتی ہے غنے کا جو لیول آتا ہے وہ غنہ ناقصہ یعنی کہ نامکمل غنہ. اس میں غنے کی مقدار غنہ کاملہ سے کم ہوتی ہے. اس مرتبے میں جو چیزیں آتی ہیں وہ سب سے پہلے نون المظہرہ یعنی کہ نون جو ظاہر ہونے والا ہے، جو وہ ہے نا اپنا اظہار حلقی کے جو قاعدے ہیں، کہ یعنی وہ نون جو واضح پڑھا جائے. اور یہ تب ہوتا ہے جب نون ساکنہ یا تنوین کے بعد حروف اظہار آئیں یا پھر ہم نون ساکنہ پر رک رہے ہوں. ٹھیک ہے، تو یعنی کہ جس طرح سے سب سے پہلے ہم نے بات کی کہ نون اور میم ہر حال میں غنے کے حروف ہونے کی وجہ سے ہلکا سا غنہ ضرور اس میں ہوگا. تو اس میں جیسے فلا تنہر، تن یہ جو نون ہے یہ غنہ بہرحال یہ ناک میں آواز جائے گی. اور جو دوسرا اس کی کیفیت ہے وہ میم مظہر یعنی کہ وہ میم جو میم ساکنہ کے قاعدے میں ہے کہ جو اس کو اظہار کر کے پڑھا جائے گا، اور جو کہ اظہار شفوی کا قاعدہ کہلاتا ہے. اس میں ہم دیکھ لیں کہ ہم اصحاب. ٹھیک ہے، یہ جو غنہ ہے یہ جو لازمی قدرتی طور پر ان 2 حروف میں ہے یہ غنہ ناقصہ کہلاتا ہے. جو تیسری قسم ہے غنہ انقص کی انتہائی نامکمل غنہ ہے. یہ سب سے آخری مرتبہ اور اس کی مقدار بھی سب سے کم ہوتی ہے. اس مرتبہ میں درجہ ذیل چیزیں شامل ہیں. سب سے پہلے نون المتحرکہ یعنی کہ وہ نون جس پر حرکت ہو، یعنی کہ حرکت والا نون بھی ہلکی سی آواز اس کی ناک میں جائے گی اور وہ بہت ہی معمولی سا غنہ محسوس ہوگا. مثال آپ دیکھ سکتے ہیں وَرَفَعْنَا. اب اگر جب یہ نا آپ بول رہے ہیں اس وقت اگر آپ اپنی ناک بند کر لیں تو آپ یہ نا نہیں بول سکتے. وَرَفَعْنَا بالکل آواز بند ہو جاتی ہے. اس لیے اس کو غنے کی ایک لیول ہے یہ کہ لیکن سب سے کم تر درجہ ہے. اور اسی طرح سے میم جب متحرک ہو کہ میم کے متحرک ہونے پر بھی یہی کیفیت ہے. وَعَمِلُوا آواز ضرور ناک میں جائے گی کیونکہ یہ قدرتاً اس کا خاصہ ہے ان 2 حروف کا، لیکن بہت معمولی. اور جو غنے کی یہ ساری وہ ہیں لیولز ہیں، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو غنے کی مقدار ہے اس میں بہت ہی معمولی سا فرق ہوتا ہے، اور جو ہمیں مطلب رکھنا چاہیے، اور ہر کوئی لیکن اس کو نہیں سمجھ سکتا. اور غنے کو درست طور پر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ جو تفخیم کے یعنی کہ جو موٹے حروف ہیں اور جو ترقیق باریک پڑے جانے حروف ہیں والے حروف کو ضرور ذہن میں رکھا جائے. اور جب وہ نون ساکنہ کے بعد اخفا کی صورت میں آتے ہیں تو اگر نون ساکنہ یا تنوین کے بعد حرف تفخیم آئیں جیسے صاد، ضاد، طا، ظا، قاف، تو اس میں کوئی ایک حرف آئے اس میں سے تو غنہ موٹا یا بھاری ادا ہوتا ہے کیونکہ یہ تمام حروف مخفم ہیں. اور دیگر تمام جو حروف اخفا کے ساتھ جو غنہ کیا جائے گا وہ ترقیق والے حروف ہیں، باریک حروف ہیں، تو ان کا غنہ بھی باریک کیا جائے گا. یہ میں آپ کو اخفا حقیقی کے اس میں بھی بتائی تھی یہ بات کہ غنہ جو ہے وہ حروف کے حساب سے موٹا یا باریک ہوگا اور یہ اس کے حسن کے لیے ضروری ہے. تو یہ ہمارے غنے اور یہ غنہ جو ہے وہ جس میں پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں کہ اس سے معنوں میں کوئی تبدیلی نہیں آتی اگر آپ چھوڑیں تو، لیکن کلام کے حسن کو یہ بہت زیادہ بڑھاتا ہے. اور کلام کے حسن کے لیے ہی ہم تجوید کا علم سیکھ رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان غنوں کو بھرپور ادائیگی کی ہمیں ان کی عادت ہو جائے اور ہمارا کلام جو ہے وہ جس طرح سے فرمایا کہ اپنے کلام کو
خوبصورت بناؤ تو اس درجے پر آ جائے۔ ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ دنیا ملعون ہے اور جو کچھ دنیا میں ہے وہ بھی ملعون ہے سوائے ان چیزوں کے، سب سے پہلی چیز اللہ کا ذکر، اور وہ دوسری چیز اور وہ جس کا اللہ سے ذکر جس کا اللہ کے ذکر سے تعلق ہو، یا یہ کہ وہ چیز جو اللہ کو پسند ہو، اور تیسری چیز علم رکھنے والا، اور چوتھی چیز علم حاصل کرنے والا۔ تو یہ بہت اہم بات ہے کہ میرا آپ کا شمار انشاءاللہ علم سیکھنے والوں میں اللہ رب العالمین کر لے، اور یہ جو دنیا کے بارے میں بتایا اس سے ہم پھر حجت ہمارے اوپر تمام ہو جائے۔ حضرت عبید اللہ بن ابی جعفر فرمایا کرتے ہیں کہ عالم لوگ دنیا کے لیے روشنی کے مینار ہیں، انہی سے وہ نور پھوٹتا ہے جس سے گمراہ ہدایت پاتے ہیں۔ حضرت علی کا فرمان ہے علم مال سے بہتر ہے، کیونکہ مال کی تمہیں نگہبانی کرنی پڑتی ہے مگر علم تمہارا نگہبان ہوتا ہے۔ مال خرچ کرنے سے ختم ہو جاتا ہے مگر علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے۔ علم حاکم ہے اور مال محکوم ہے۔ مالدار چل بسے مگر علم والے زندہ ہیں اور رہتی دنیا تک زندہ رہیں گے، بے شک ان کے جسم مٹ گئے مگر ان کے کارنامے کبھی مٹنے والے نہیں ہیں۔ اپنی بات اس دعا پہ ختم کرتی ہوں، اللہ تعالی ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھے اور اس علم کو حاصل کرنے میں کوئی رکاوٹ وہ نہ ڈالنے پائے۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وازواجہ وذریاتہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔